نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام اور گرامی قدر معزز حاضرین، آج کی یہ مبارک نشست ہمارے بہت ہی محترم بھائی اختر صاحب، بھائی اظہر صاحب، بھائی اطہر صاحب، ان حضرات کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، اور یہ اس لیے کہ سیلاب زدگان کی معاونت کے حوالے سے ہماری مسجد سے جن احباب نے محنت کی ہے ان کی خدمات کو داد تحسین پیش کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان حضرات کی اس حوصلہ افزائی کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں جو نبی عطا کیے ہیں، رسول عطا کیے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے لیے جو اسوہ چھوڑا ہے، اسوہ حسنہ، اس میں ہمہ جہت محنت دی گئی ہے، کسی ایک رخ پر محنت نہیں دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ رخ پر محنت فرمائی۔ دین کی اشاعت کا مرحلہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالا، طائف کے پتھر کھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کا حق ادا کیا۔ جب دین اسلام کی حفاظت کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مٹھی بھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر کبھی بدر میں نظر آتے ہیں، کبھی احد میں نظر آتے ہیں، کبھی احزاب میں نظر آتے ہیں، کبھی خیبر میں نظر آتے ہیں، کبھی تبوک میں نظر آتے ہیں، اور سریے اس کے علاوہ ہیں۔ جب دین کی حفاظت کا مرحلہ آتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حفاظت کے لیے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا جسم زخمی ہوا، آپ کے اعزاء اقربا جام شہادت نوش کر گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکالیف برداشت کی، دین کے دفاع کا اور دین کے تحفظ کا حق ادا کر کے دکھایا۔ اور جب بات آتی ہے خدمت خلق کے حوالے سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے آپ کا تعارف اسی عنوان پر تھا، خدمت خلق کے حوالے سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لائے اور اللہ پاک نے نبوت و رسالت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا، تو چونکہ پہلا مرحلہ تھا، اس سے پہلے کبھی اس طرح کی صورتحال پیش نہ آئی،
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب کیفیت تھی، کپ کپی طاری تھی اور بخار ہو رہا تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ گھر میں تشریف لائے تو فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ اور پھر جب تھوڑا سا آفاقہ ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا جو صورتحال پیش آئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس موقع پر منظر کشی فرمائی اور جو آپ کے لیے تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے، فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا بھی نہیں کریں گے، ضائع بھی نہیں کریں گے۔ اور صفات جو بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا، فرمایا انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتوں کی قدر کرنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، رشتوں کو نبھانے والے ہیں، رشتوں کو لے کر کے چلنے والے ہیں۔ اور جو ایسا ہوتا ہے اس کے لیے اور اس کے پیچھے ایک طبقے کی دعائیں ہوتی ہیں، اور جس کے پیچھے انسانیت کی دعائیں ہوں، عزیز و اقارب کی دعائیں ہوں، تو رب کریم اس کو صحت، تندرستی، عافیت، عزت، شہرت، مقام، مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، لوگوں پر خرچ کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، خدا نخواستہ اگر کوئی آسمانی آفت یا مصیبت یا پریشانی یا ناگہانی کسی پر بھی آتی ہے تو آپ سب سے آگے بڑھ کر کے خرچ کرنے والے ہیں اور لوگوں کو، معاشرے کو اس پریشانی سے نکالنے والے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، ایسے مال کو کمانے والے ہیں اور بیواؤں کے لیے، فقراء کے لیے، یتامہ کے لیے گویا اپنا مال پانی کی طرح بہانے والے ہیں۔ یا محدثین نے لکھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بلند نصیبہ عطا کیا ہے کہ جس مال کو عام لوگ حاصل نہ کر سکیں، جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو جو شخص یہ شان رکھتا ہو کہ بیواؤں کی دیکھ بھال وہ کرتا ہو، مسافروں کی خدمت وہ کرتا ہو، عزیز و اقارب کو وہ دیکھتا ہو، لوگوں پر خرچ وہ کرتا ہو، ہر ایک کے خوشی غم میں وہ شریک ہوتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، ایسوں کو رسوا نہیں کرتے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے اگر تعارف تھا تو وہ اس عنوان سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے غم میں، ہر ایک کی خوشی میں، ہر ایک کی پریشانی میں بنفس نفیس شریک ہوتے تھے اور لوگوں کو پریشانیوں سے نکالا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تو پھر صحابی فرماتے ہیں آپ کی اس صفت کو 4 چاند لگ گئے۔ پھر وصف بیان کیا احسن الناس، سب سے زیادہ حسین، اشجاع الناس، سب سے زیادہ بہادر، اجود الناس، سب سے زیادہ سخی۔ علماء نے لکھا کہ جو جود کا لفظ ہے، سخی کا معنی تو مال خرچ کرنا ہے، اور جود کا لفظ جو ہے
اس کا معنی ہے آتاؤ ما ینبغی لمن ینبغی، جسے جس چیز کی ضرورت ہو اس کو وہ دے دیا۔ کوئی علم کا پیاسا آیا تو اس کا دامن علم سے بھر دیا، کوئی گمراہ آیا تو اس کے لیے ہدایت کے چشمے عام کر دی، کوئی مال کے لیے آیا تو اس کو مال دے دیا۔ جو نیت لے کر کے آیا، جو مقصد لے کے آیا، تو آپ نے اس کے سامنے کبھی لا فرمایا ہی نہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی سخاوت کو بیان نہ کر سکے، تو پھر فرمایا کہ اگر آپ کی سخاوت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو جیسے بارش کے موقع پر ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا ہر تک پہنچتی ہے، کوئی بھی محروم نہیں رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی تھی، نہ اپنا کوئی محروم رہتا نہ کوئی بیگانہ محروم رہتا، جو بھی آتا دامن بھر کے جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی، جو خرچ کرنا تھا، علماء نے لکھا ہے اس موقع پر حاتم طائی مشہور تھا سخاوت میں، اور حاتم طائی وہ شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں 23 مرتبہ ساری جمع پونجی خرچ کر دی۔ 23 مرتبہ ساری جمع پونجی خرچ کر دی۔ اب بظاہر دیکھنے کو یوں لگتا ہے کہ حاتم طائی تو بہت بڑا سخی تھا، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے تو جمع کی، آپ نے جمع ہونے ہی نہیں دی۔ نہیں سمجھ میں بات، آپ نے جمع ہونے ہی نہیں دی۔ ارے اس سے بھی ایک قدم آگے، آپ نے ادھار پکڑ کر کے دے دیا، ادھار پکڑ کے دے دیا۔ جمع کرنا پھر خرچ کرنا یہ تو اور بات ہے، آپ نے جمع ہی نہیں ہونے دیا، اور جب پاس کچھ نہیں مانگنے کے لیے آ گیا اس کو خالی نہیں لوٹایا، ادھار پکڑ کے دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کا عالم یہ تھا، 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی، پیٹ پہ 2 بھوک کی وجہ سے پتھر ہیں، لیکن دوسروں کو کھانے کے لیے دے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نبی اور رسول عطا فرمائے، آپ کی شان یہ تھی۔ ایک بات یاد رکھیں، دین کا کام کرنے والے، دین کا کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ خدمت خلق کا جذبہ آپ میں نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھا مال خرچ کرنا، اور خدمت خلق کا جذبہ یہاں سے سمجھیں کہ ایک یہودی کافر یا مشرک آپ کے پاس آیا، مہمان ٹھہرا، رات کو اس کی غلاظت نکل گئی شرمندگی کے مارے۔ آج یہاں تو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جگہ جگہ واش روم ہے، پانی کا انتظام ہے، تو وہاں تو پانی باہر سے لایا کرتے تھے۔ اور دین اسلام پر قربان جائیں کہ جنہیں ہمیں یہ سہولت دے دی کہ ہم ایک وضو سے 2 نمازیں، 4 نمازیں، 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب عرب جن کے گھروں میں پانی نہیں تھا، پانی باہر سے لاتے تھے، اور یہ تو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کے وقف کیا، اس سے پہلے تو یہودی سے خریدنا پڑتا تھا پانی۔ اب گھر میں اگر 7 لوگ ہیں اور 7 لوگوں نے 5 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے وضو کرنا ہے، ہر ایک کو وضو کے لیے کم از کم 1 لوٹا پانی چاہیے، تو آپ سوچئے کتنا پانی درکار ہوگا، کتنا پانی ضرورت ہوگا۔ تو دین اسلام نے یہ سہولت دے دی کہ بھی آپ جو ہے اگر وضو ہے تو آپ صبح سے لے کر رات تک نمازیں پڑھ سکتے، پانی کی فراوانی نہ تھی۔ اس کی غلاظت نکل گئی، اب شرمندگی کے مارے اٹھ کے بھاگا، لیکن اللہ کا کرنا پیسوں کی تھیلی وہ کہیں تکیے کے نیچے رہ گئی۔ جب آگے چلا گیا تو خیال آیا کہ میرے پیسے تو، اب وہ اپنے پیسے لینے کے لیے جب واپس لوٹا تو دیکھا کہ بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلاظت کو دھو رہے ہیں۔ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق میں نے
دو لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا۔ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جمعے والے دن ناگن چرنگی پہ، جب کچی مسجد ہوتی تھی، واش روم ہوتے تھے مسجد کے اور 2 واش روم ہوتے تھے، اور وہ بعض دفعہ بالکل بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اس وقت وہاں جمع دار کا نام، میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حضرت کو خود اپنے ہاتھوں سے واش روم صاف کرتے دیکھا ہے۔ جمعے والے دن، جمعے کی نماز سے پہلے یہ کام کر کے پھر وہ غسل کرتے نہاتے۔ یہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ مولانا محمد احمد مدنی صاحب کو میں نے بفرزون جامعہ محمودیہ میں دیکھا یہ کام کرتے ہوئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ یہ دین جو ہے، یہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ کئی دفعہ عرض کرتا ہوں۔ جب انگریز نے تحریک ریشمی رومال کے نتیجے میں حضرت کو جلا وطن کیا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے خصوصی شاگرد تھے، اور حضرت ہی وہ ریشمی رومال جس میں افغانستان کے جو وہاں کے بادشاہ تھے ان کے نام ریشمی رومال پر خط لکھا گیا تھا، اس طرح سے کہ عام آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اس وجہ سے اس تحریک کا نام ہی ریشمی رومال پڑ گیا۔ یعنی اس ریشمی کپڑے پر، رومال پر خط لکھا گیا تھا، اور یہ خط اس کو دینا تھا۔ بظاہر یہ تھا کہ حضرت ایک کپڑا لے کے جا رہے ہیں اور کپڑا اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کسی نے مخبری کر دی انگریز کو، جب حضرت کی تلاشی لی گئی تو وہ خط پکڑا گیا۔ اس خط کی پکڑنے کے ضمن میں انگریز نے حضرت کو، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا، ملک سے نکال دیا، اور 40 سال کی جلا وطنی، 40 سال کی جلا وطنی۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف کے قبرستان میں مدفون ہیں، دین پور شریف کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ اور دین پور شریف کے جو بڑے تھے مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب، خلیفہ غلام، یہی نام تھا نا، خلیفہ غلام محمد صاحب، ان کی خانقاہ میں انگریز کے خلاف ہتھیار جمع تھے، یعنی وہ بھی انگریز کے خلاف جہاد کرنے والوں میں ان کا نام بھی سر فہرست تھا۔ تو یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ جب جلا وطن کیا تو اس وقت حضرت کی داڑھی کے بال نکل رہے تھے، یعنی جوانی نکلی ہی تھی، اور جب جلا وطنی کاٹ کے آئے 40 سال کے بعد تو سفید ریش ہو گئے تھے، داڑھی سفید تھی، اور لوگوں میں بڑا ایک اشتیاق تھا، اور بڑے عالم تھے، بڑا شہرہ تھا، چرچا تھا ان کی زیارت کا۔ تو ایک دفعہ حضرت ٹرین سے سفر کر کے جا رہے تھے، تو جہاں جہاں سے ٹرین گزرنی تھی تو وہاں ایک جگہ کے لوگ حضرت پہلے آ کر ملے حضرت سے، کچھ لوگ، اور آ کر کے حضرت سے درخواست کی کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ٹرین ہمارے شہر سے گزرے گی اور وہاں 1-2 منٹ ٹرین رکے گی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خواہش مند ہیں کہ آپ اس موقع پر اسٹیشن پر باہر تشریف لائیں تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں، اور اگر کچھ نصیحتیں بھی فرما دیں تو بڑی سعادت ہوگی۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ انشاءاللہ جب ٹرین رکے گی میں باہر آؤں گا، اور جب ٹرین چلنے لگے گی اور ٹی ٹی جو ہے بسل بجانے والا، وہ جب وہ بجا دے گا اور گھاڑ جھنڈی ہلا دے گا، میرا ایک پاؤں پائیدان پر ہوگا اور ایک پاؤں پلیٹ فارم پر ہوگا، اتنے وقت میں میں قرآن کی تفسیر بیان کروں گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو لوگوں میں اور زیادہ شوق بڑھا، تو ایک جمع غفیر تھا، حضرت باہر نکلے، اور جب ٹرین چلنے لگی تو حضرت نے فرمایا لوگوں سے کہ میں نے 40 سال میں سینکڑوں مرتبہ قرآن پڑھا، سینکڑوں مرتبہ قرآن پڑھا، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا، اور جو میں نے پوری زندگی قرآن کو سمجھا ہے بس وہ 3 چیزیں ہیں: اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ جو پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔
حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا کہ نماز پڑھنے والے کھڑے ہوں گے تو بہت بڑا مجمع ہوگا، جب یہ اعلان ہوگا تہجد پڑھنے والے کھڑے ہوں تو بہت بڑا مجمع ہوگا، جب یہ اعلان ہوگا کہ صدقہ اور خیرات کرنے والے کھڑے ہوں تو بہت بڑا مجمع ہوگا، جب یہ اعلان ہوگا کہ خدمت کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں تو چند ایک لوگ ہوں گے، چند ایک لوگ ہوں گے۔ اور عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ خدمت بہت اونچا عمل ہے، اور پھر خدمت جہاں خدمت سے کوئی مفاد ہو تو وہاں تو ہر آدمی خدمت کر لیتے ہیں، اور جہاں کوئی مفاد ہی نہیں، اللہ اکبر۔ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بہت اونچا مقام عطا کیا، بہت اونچا مقام عطا کیا تھا۔ اسیر مالٹا میں گرفتاری کے آرڈر صرف حضرت شیخ الہند کے تھے، حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے آرڈر نہیں تھے، لیکن حضرت کو جب پتہ چلا وہاں مدینہ منورہ کہ شیخ کے آرڈر ہو گئے تو حضرت نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، وہاں حضرت حضور کے روضے پہ بیٹھ کے احادیث پڑھایا کرتے تھے، تو احادیث کا سبق چھوڑا، مدینہ منورہ چھوڑا، حضرت شیخ الہند کے پاس آ گئے، اور حضرت شیخ الہند کے ساتھ حضرت کو بھی گرفتار کر لیا۔ حضرت کا نام نہیں تھا، لیکن استاذ کی خدمت کی برکت سے اس جذبے کے ساتھ حضرت کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ جب مالٹا کی جیل میں پہنچے، حضرت شیخ الہند اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے، سفید ریش ہو گئے تھے، سخت سردی کا زمانہ، وہاں برف باری ہوتی تھی، تو شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد اور شیخ کی خدمت کی جذبے سے پانی کا لوٹا لے کر، مٹی کا لوٹا پانی کا لے کر، ساری رات پیٹ سے کپڑا ہٹا کر لوٹے کو یوں لگا لیتے، اوپر لحاف اوڑھ کر کے یوں بیٹھے رہتے، ساری رات یوں بیٹھے رہتے، ساری رات یوں بیٹھے رہتے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوتا، پیٹ کی گرمائش سے اس پانی کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی، وہ پانی حضرت شیخ الہند کو وضو کے لیے پیش کرتے۔ اب سوچیں کہ کیا دعائیں نکلتی ہوں گی۔ یہ خدمت اللہ کا کرنا چلتا رہا۔ آگے رمضان آ گیا، جب رمضان آ گیا تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ رونے لگے، تو حضرت نے فرمایا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے، 3 لوگ تھے اس میں، ایک حضرت تھے اور ایک اور تھے سرحد کے بڑے عالم تھے، وہ تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم 3 ہیں اور تینوں میں کوئی حافظ نہیں ہے، تینوں میں کوئی حافظ نہیں، اور یہ پہلا رمضان ہے کہ بغیر حافظ کے تراویح پڑھیں گے، یعنی حافظ کے پیچھے ہم تراویح نہیں پڑھیں گے۔ حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم کے ہاتھ پکڑ کے یوں اٹھوا دیے، فرمایا حضرت یہ ہاتھ اٹھا کے بس دعا کر دیں، بس حضرت آپ یہ بس دعا کر دیں۔ حضرت نے دعا کر دی، یا اللہ تو مہربانی فرما، جیسے آج تک آپ نے ہمیں محروم نہیں فرمایا، اب بھی محروم نہ فرما۔ بس ادھر سے دعا کی، اور ادھر جب چاند نظر آیا تو شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی صبح کو پارا یاد کرتے، رات کو تراویح میں سنا دیتے۔ 30 راتوں میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور تراویح میں سنا دیا استاذ کی دعا کی برکت سے۔ یہ خدمت کا سرا۔ یہاں خدمت آسان ہے، استاد ہے، شیخ الہند ہے، مفسر قرآن ہے، محدث ہے، فقیہ ہیں اور آزادی کے لیڈر ہیں، آسان ہے خدمت۔ میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے آسان ہے، لیکن یہی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور برابر میں ہندو بیٹھا ہے، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور برابر میں ہندو بیٹھا ہے، کوئی غوث قطب ابدال ولی نہیں، ہندو بیٹھا ہے، اور ہندو اٹھا حاجت کے لیے باتھ روم میں گیا، جب واپس آیا تو بھن بھنا رہا تھا غصے سے، وہ واش روم صاف نہیں تھا، گندا تھا،
اور اس ڈبے میں زیادہ تر مسلمان تھے، ایک آدھی ہندو تھا۔ تو وہ ہندو زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ اس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سمجھ گئے، حضرت غیر محسوس طریقے سے اٹھے، سگریٹ کی ایک دو ڈبیاں ڈھونڈ کے اپنے ہاتھ سے اس واش روم کو صاف کیا، دھویا، اور دھونے کے بعد اپنے ہاتھ صاف کیے، آ کر کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے میں تو ابھی آیا ہوں، صاف ہے، میں تو ابھی آیا ہوں، صاف ہے۔ اس نے کہا مولوی جی آپ کہاں گئے تھے؟ فرمایا کہ اسی واش روم میں گیا تھا۔ کہا نہیں کسی اور میں گئے ہوں گے۔ کہا نہیں میں اسی میں گیا تھا۔ وہ فرمایا آپ تشریف لے جائیں، ہندو سے کہا آپ تشریف لے جائیں۔ وہ گیا واش روم سے فارغ ہو کر کے آ کر کے کہنے لگا مولوی جی اگر اسلام وہ ہے جس کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے تو ابھی کلمہ پڑھا لیجئے، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو، ابھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں خدمت، جو خدمت وہاں تھی وہی خدمت یہاں تھی، اس لیے کہ حضرت کی جو خدمت تھی وہ اللہ کے لیے تھی، بندے کے لیے نہیں تھی۔ اور سامنے کافر ہے تو اس کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مسلمان ہے تو اس کی خدمت بھی ہو رہی ہے، نیک ہے تو اس کی خدمت بھی ہو رہی ہے، برا ہے تو اس کی، اس لیے کہ یہ خدمت کو دین سمجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم اور اپنے فضل سے، جو سیلاب کے شروع سے لے کر اب تک جو کام ہوا ہے یہ محض اللہ کا کرم ہے۔ وہ کریم آقا ہے، وہ کس سے کیا کام لے لے اس کی شان کریمی ہے، یہ تو اس کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں قبول کر لیا، ہم پر انعام ہے۔ دیکھو اگر کوئی بادشاہ کا نوکر ہے تو اس کا بادشاہ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی نوکری اور خدمت کے لیے اس جیسے انسان کو قبول کر لیا۔ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی احسان نہیں، اس مالک کا احسان ہے۔ بندے تو بہت تھے، وہ کسی سے بھی کام لے لیتا، اور لے رہا ہے، بہت دنیا کام کر رہی، تو اللہ کا ہم پر انعام۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کی یہ نشست اس لیے بھی رکھی ہے کہ ہماری خدمت کے کام کا اینڈ نہیں ہوا، آغاز ہوا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اب تک چلا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ اب ٹھنڈے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت ایک ایسی چیز ہے جو صدمے کو بھی بھلا دیتی ہے، خوشی کو بھی بھلا دیتی ہے، غمی کو بھی بھلا دیتی ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سیلاب آیا تھا، اس سے تباہ کاریاں ہوئی تھیں، امت مسلمہ اس سے دو چار ہوئی تھی۔ شروع میں مسلمانوں میں بڑے جذبات تھے، بڑا صدمہ تھا، ہر ایک معاونت کے لیے تیار تھا، لوگ بھی سرگرم تھے۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کے حالات ویسے ہی ہیں، ان کی پریشانیاں ویسے ہی ہیں، ان کی حاجات ویسے ہی ہیں، لیکن صاحب خیر لوگ یا ان کو متوجہ کرنے والے لوگ یا ان کو فکر کرنے والے لوگ ٹھنڈے پڑ گئے، ان کی حاجتیں اور ان کی ضرورتیں وہی ہیں۔ تو ایسے میں پہلے ان کی ضرورت یہ تھی کہ ان کو فوری طور پر اس پانی کے ماحول سے نکال کر ان کی جان بچائی جائے اور ان کو صحیح جگہ پر ٹھہرایا جائے، ان کے لیے کھانے کا، ان کے لیے کپڑے کا، ان کے لیے خیمے کا انتظام کیا جائے۔ اب اگلی جو ضرورت ہے میرے پیارو وہ یہ ہے کہ اب سردی کا زمانہ قریب ہے۔ جب سردی کا زمانہ قریب ہے تو وہاں کی سردی، کوئٹہ سائیڈ کی یا ادھر کی بلوچستان کی سردی بھی سخت، گرمی بھی سخت۔ سردی ایسی ہے کہ کوئٹہ میں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکان میں بھی 2 لحاف اوڑھنے پڑتے ہیں، صرف اس سے بھی کام نہیں چلتا، ہیٹر بھی چلانا پڑتا ہے۔ تو اب سوچیں کہ جن کے مکان ہی نہیں ہیں، 400 کا 400 گھر صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، اب ان کا خیموں میں کیسے گزارا ہوگا؟ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی، کوشش بھی کی، الحمدللہ دعائیں بھی کی، فکر مندی کی، تو اللہ دوستوں میں بات چلائی تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 6 مکانوں کا انتظام اللہ نے کروا دیا۔ 6 مکانوں کا انتظام اللہ نے کروا دیا۔ میں نے باہر دوستوں سے اللہ پاک کی توفیق سے میسج بھیجے، ان کو وائس میسج بھیجے،
اور ان کو بتایا کہ بھئی یہ صورتحال ہے. تو ایک دوست کا میسج آیا کہ ایک مکان میری طرف سے, دوسرے دوست کا میسج آیا ایک مکان میری طرف سے, تیسرے دوست کا میسج آیا ایک مکان میری طرف سے. آج ابھی عصر سے پہلے جب میں اور آپ وہاں تھے تو اس وقت صرف میسج نہیں آیا, ان کے پیسے بھی آ گئے اکاؤنٹ میں الحمدللہ. تو ان کا پیسے بھی آ گئے اور ان کا میسج بھی آ گیا کہ ایک مکان ہماری طرف سے. اور ایک اور ساتھی ہیں, ان کا میسج آیا کہ ایک مکان میری طرف سے. یہاں ایک دو ساتھی ہیں, تقریباً 7-8 مکان کا اللہ نے اپنے رحمت سے انتظام کر دیا. پھر ایک اور دوست ہیں جن کی بہت بڑی کمپنی ہے, وہ یہاں بہت بڑی کمپنی چلا رہے ہیں, اظہر صاحب جانتے ہیں. ان سے بات ہوئی, انہوں نے الحمدللہ اپنی ایک ٹیم بھیجی. جو ساتھی وہاں سے مفتی سعید صاحب تشریف لائے تھے وہ ہماری یہاں مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کے ان سے ملاقات کی. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 سے 20 مکان انشاءاللہ تعالی وہ بنوائیں گے. ہم نے 70 کی نیت کی ہوئی ہے کہ یا اللہ پاک آپ اپنے کرم سے ہمیں 70 پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. دیکھیں ہمارا کام تو اللہ سے مانگنا ہے, جو ہوا ہے یہ بھی ہمارے کمال سے نہیں, یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوا. جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا. تو میرے عزیزو, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا اصل کام شروع ہوا ہے, اس لیے کہ اب لوگوں کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو گئے, جیبیں بھی تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئیں, اور ویسے بھی لیکن ان کی ضرورتیں ویسے ہی. تو اس حوالے سے آج کی اس میٹنگ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ پاک نے ہم میں سے ہر ایک کو بے شمار خوبیاں, صفات, صلاحیتیں نوازی ہیں. کسی کو اللہ نے لکھنے کا ملکہ دیا ہے, کسی کو اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا ہے, کسی کو, میں اکثر بتاتا رہتا ہوں, ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے ہاں ایک مدرسے والے تشریف لے گئے, شیخ صاحب, تو پنجاب کی بات ہے. تو جب وہ گئے تو انہوں نے ان سے ذکر کیا. وہ ہمارے دوست, بہت اچھے دوست ہیں, کئی دفعہ عمروں پہ سفر پہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے. اچھا, ان کا کام ہے یہ کوئلہ, بھٹے کا کوئلہ ہے نا, یہ کام ہے ان کا, یعنی کوئلہ سپلائی کرنا. تو یہاں مجلس میں شاید کچھ ساتھی جانتے بھی ہوں گے. تو ان کے ہاں وہ شیخ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے آ کر کے ذکر کیا. اچھا, عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں, اور یہ عادت نئی نہیں پرانی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کھانے کے لیے, فرشتے آئے تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھا کے انہیں پریشان ہو گئے کہ یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے. انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں, بیٹے کی خوشخبری. حضرت سارا آگے آ گئیں, کہ پہلے تو پیچھے تھی کہ پردہ تھا آدمی, اب جب دیکھا یہ تو فرشتے ہیں تو آگے آ گئیں. کہا کہ اس عمر میں آپ, تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ عورتیں بعض دفعہ دروازے کے پاس کھڑی ہوتی ہیں سننے کے لیے بھی کون آیا ہے, خیر تو ہے. تو ان کی اہلیہ سن رہی تھی, وہ اندر گئے ان کی بات سن کر, تو اندر گئے تو اہلیہ نے پوچھا کون آئے ہیں, بتایا فلاں بزرگ آئے ہیں. کہا کہ خیریت, کیسے آئے؟ کہا کہ کوئی تقاضا ہے اس کے لیے آئے ہیں. کہا اچھا, تو پھر کہا کہ میں 10,000 دینے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تقاضا کتنے کا؟ انہوں نے کہا 10 لاکھ کا. کہا تو 10,000 دینے جا رہے ہیں بس؟ انہوں نے کہا ہے ہی اتنا. انہوں نے کہا کیوں, تمہارے پاس تو 10 لاکھ ہے, تمہارے پاس تو 10 لاکھ ہے. بیوی نے کہا, وہ سٹ پٹا گئے کہ یہ کیا بات ہے. کہا کہاں ہے 10 لاکھ؟ اس نے کہا میں بتاتی ہوں. نے کہا کہ بتاؤ. کہا کہ قلم لو. اب وہ حیران, قلم لے لیا. کہا کاغذ لو, کاغذ لے لیا. کہا فلاں کا نام لکھو. اب وہ دیکھ رہا منہ, لکھو نا فلاں کا نام, لکھ لیا. فلاں کا نام, 10 نام بیوی نے لکھوا دیے, یہ تمہارا دوست, یہ تمہارا دوست. کہا فون کرو ان کو, ایک کو فون کرو, دوسرے کو فون کرو, تیسرے کو فون کرو کہ یہ بزرگ ہمارے پاس آئے ہیں, ان کی یہ ضرورت ہے, تعاون کتنا کرو گے تعاون. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, یوں نکال دیا جیب میں, یہ تو اپنے ہی ہے نا بھائی. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اتنی بے تکلفی ہو, نکال بھی 50,000 نکال. جیسے ہم نے احسان بھائی کو کہا تھا کہ ابھی 5 لاکھ سے اوپر نہیں دیں گے. 5 لاکھ ہم اوپر, حالانکہ 5.5 لاکھ تھے, ہم نے کہا اوپر نہیں دیں گے, 5 ہی دیں گے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا. ایسے بہت سارے, انہوں نے کہا فون کرو. آپ یقین جانے 1 گھنٹے کے اندر 10 لاکھ کا انتظام ہو گیا اس عورت کے مشورے سے, اور 10 لاکھ دے دیا.
कहा कि तू 10,000 दे रहा था, तेरे पास तो 10 लाख है, अल्लाह ने तुझे ज़बान दी है, तुझे ताकत दी है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने हम में से हर एक को अलग अलग खूबियों और सिफात से नवाजा है। किसी की खूबी यह है कि उसका स्टेटस सारी दुनिया पढ़ती है, बात समझ में आ गई, वो अपने स्टेटस पे लगा सकता है कि भाई फैज़ शेख ट्रस्ट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मकानात का इंतज़ाम हो रहा है, और मुहिम चलाई, अल्लाह के नेक बंदों ने, इतने लोगों ने मकान का इंतज़ाम कर दिया और उन्होंने अपनी तरफ से मकान पेश कर दिए, यानी उनका खर्चा दे दिया। तो लिहाजा अगर वो कर सकते हैं तो बाकी लोगों से भी दरख्वास्त है वो करें। किसी को अल्लाह ने ये ताकत दी है, भाई अख्तर की तरह वो 10 माशाल्लाह हल्का अहबाब रखते हैं, पूरी कराची उनकी दोस्त हाँ भाई निकाल 50,000 निकाल। वहाँ एक दिन गए, अख्तर भाई ने कहा हाँ भाई 50,000 निकाल, उसको पर्ची कटानी पड़ी, निकाल। तो हल्का अहबाब है अपना अपना, और किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से। दर्स में मैंने कहा कि हर एक इतना कर ले कि 10 लोगों को कह दे कि भाई मकान का इंतज़ाम कर रहे हैं, आप इतने को करेंगे। हम अपने दोस्तों में 10 लोग गिने, 10 लोग गिन के उनको हम पैगाम दे दें कि भाई ये करना है, दुआ भी करनी है, कोशिश भी करनी, कराएंगे अल्लाह, हम कोशिश करें। तो मेरे अजीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कारगुजारी इसलिए सुनाई है कि कारगुजारी सुनाने से एक तो पिछले काम का पता चल जाता है, अगला हदफ सामने आ जाता है। तो अगला हदफ अपने सामने जो है वो 70 मकान का है। कितने मकानों का? तो वो हज़रत तकी साहब के पास वो गए थे, वो साथी वहाँ के फाजिल थे, दारुल कराची के, वो मुफ्ती साहब वहीं से पढ़े हुए थे, तो वहाँ के फाजिल थे, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ से उनको 5 मकान मिले, यानी 5 मकान का उन्होंने कहा कि हम 5 मकान बना के देंगे। तो वो जो कुलाची में मौलाना अदरान साहब गए थे ना, हम जिनका हमने मुफ्ती सईद साहब वो तशरीफ़ लाए हुए थे, वो तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ से उन्होंने को 5 मकान, मैंने कहा इंशाअल्लाह हम 65 ही बनाएंगे अल्लाह ने चाहा। तो मैंने कहा बातें नहीं, इंशाअल्लाह फ़ौरन पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह हम 10 या 20 मकानों पर काम शुरू करेंगे, और अगर ताज भाई ने इंशाअल्लाह शुरू करा तो 10 वो 20 मकानों पर हम काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए हमने फॉर्म डिज़ाइन दे दिया है, फॉर्म तैयार कर लिया है, वो फॉर्म फिल करवा के उसमें हमने उनको कहा हम तरजीहन पहले बेवाओं को देंगे, फिर उसके बाद जो माजूरीन हैं, नाबीना है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं उसको देंगे, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि कमा नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको देंगे, उसके बाद फिर आगे जो और लोग होंगे हम उनको देंगे। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तौफीक से अल्लाह ने महज अपने करम से हमें यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, और अल्लाह पाक अपने करम से हमें आगे पहुँचाएंगे। वो मुफ्ती सईद साहब फ़ारूकी साहब के पास गए थे, वहाँ अपने औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब के पास, कहने लगे कि वो मैं वहाँ हज़रत के पास बैठा, 2-3 घंटे बैठा, तो हज़रत ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हज़रत ने फरमाया भाई कितने मकान हैं बनवाने हैं? कहते मैंने कहा जी हज़रत 70 मकान है। अच्छा तखमीना बताओ। मैंने बताया जी हज़रत एक मकान का कम अज़ कम 5 लाख या 7 लाख, अच्छा टोटल करो। तो कहते मैंने कहा कि हज़रत 3 करोड़ इतना बनता है। हज़रत ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है इंशाअल्लाह ताला सारी वर्किंग करवा के फरमाया ठीक है अब तुम मौलवी सादुल्लाह के पास चले जाओ। फरमाया कि हज़रत ने आपके पास भेज दिया हमें, और मैं तो कह रहा हूँ जब वो सारे पैसे वैसे गिनवाए कि इतने कितने, तो मैंने कहा, तो हज़रत ने फरमाया अच्छा चेक लेना है? मैं तो और ज़्यादा खुश हो गया, चेक लेना है या कैश लेना है? तो कहने लगे आखिर में कहा कि ये तो इंशाअल्लाह आखिरत में मिलेंगे, अभी तो हम खुद आपकी तरह चल रहे हैं, तो इसके लिए आप वहाँ चले जाएँ। तो कहते मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह हज़रत ही की दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पास तो कुछ नहीं, बड़ों की दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक अपने रहमत से करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए कोशिश करेंगे ना भाई, सभी हजरात कोशिश करेंगे। और देखें पास आती कहते हैं भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे? आपने वैसे ही करना है जैसे वो बुजुर्ग ने किया था, उसकी बेगम ने करवाया था। समझ में बात आ गई? अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है और अपने दोस्तों को मुतवज्जे करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह अपनी रहमत से करवाएंगे इंशाअल्लाह। हम जितने यहाँ बैठे हैं नीयत कर लें एक एक मकान की। लो भाई नाम लिखो, नाम ऐसे नहीं, तबलीग वाले नाम लिखवाते हैं यार, आप सीधा साधा काम, नाम लिखो, कागज़ दो। अख्तर भाई कागज़ ये शीशे में लिखोगे? खड़े होके एक एक का नाम लिखो, एक मकान एक बंदा, एक मकान एक बंदा दे इंशाअल्लाह। देखो मेरी बात सुनो,
आप सच्चे दिल से नियत करो, झूठा वादा ना करो, ना झूठा नाम लिखवाओ, दिल से 1 मिनट के लिए इस्तिखारा कर लो दिल में, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, या अल्लाह पाक ना मौलवी सादुल्लाह कुछ है ना मैं कुछ हूँ, या अल्लाह पाक कोई हम में से कुछ नहीं, आप बड़े हैं, मैं नियत कर रहा हूँ आपके भरोसे पर, आपकी ताकत पर, आपके ख़जानों पर नज़र रखते हुए, या अल्लाह पाक आप ही अपनी करम से करवा दीजिए और लाज निभवा दीजिए, या अल्लाह पाक ज़राए कहाँ से होंगे, वसाइल कहाँ से होंगे, या अल्लाह पाक ना वो अपने पीछे से लेके आया है न मैं, या अल्लाह पाक आप ही करवाने वाले हैं, हम तो आप पर भरोसा रखते हुए नाम लिखवाते हैं। नाम लिखवाने के बाद फिर अगला काम है कोशिश करना। कहते हैं तबलीग वाले कहते हैं पहला नाम फिर कोशिश, फिर कोशिश करें, फिर कोशिश करने के बाद मुझे बताएं भी हमने इतनी कोशिश की, इतने लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा, फिर अगला प्लान आपको देंगे। जैसे इमरान खान कहता है ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, ठीक है, फिर अगला प्लान इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अल्लाह ने चाहा एक पूरा ना सही तो आधा तो हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा। नाम लिखो भाई, एक का नाम लिखो जी। हाँ जी, घबरान जी, वो आ गया पर्चा, पर्चे पे नाम लिखो, पर्चे पे बिस्मिल्लाह पढ़ के नाम लिखो। पहले ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। ये तो हमारे अपने हैं, दुख में हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बताए, ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके दर्द बताए, ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। बेबस और लाचार हुए जो आज गमों के मारे हैं, बह गए सब गलबार है जिनके शिकस्ता दिल बेचारे हैं, उनका थोड़ा बोझ उठाए, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। इनके दर्द बताए, ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बताए, ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। मेरे नबी ने फरमाया था हम सब जज़्बे वाहिद हैं, मुश्किल में गर गिर जाए तो हम सब एक ही मिल्लत हैं, इनके लिए अब कुछ कर जाए, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बताए, ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं, 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 ये तो हमारे अपने हैं। अंसार मुहाजिर की वो तारीख जरा अब दोहराओ, जज्बा अखुवत दिल में लेकर तब तुम आगे बढ़ जाओ, दिल में वही एहसास जगाए, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बताए, ये तो हमारे अपने हैं, इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। आओ इनके दर्द बताए, ये
हमारे अपने हैं। भूख से बच्चे बिलख रहे हैं, माएँ कैसे बेकल हैं। सर झुकाए बैठी बहनें, दुख से दिल अब बोझल है। मुमकिन हर इमदाद पहुँचाए, ये तो हमारे अपने हैं। ये तो हमारे अपने हैं। इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने हैं। 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 खल्क़ खुदा की खिदमत तो बिल्कुल ऐन इबादत है। जिसके हिस्से में ये आए, ये तो बड़ी सआदत है। नेकी में हम कदम बढ़ाए, ये तो हमारे अपने हैं। ये तो हमारे अपने हैं। इनके दर्द बटाए, ये तो हमारे अपने हैं। इनके हम बाजू बन जाए, ये तो हमारे अपने